بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت لباس۔ ایک بندے کا سب سے خوبصورت لباس عاجزی اور انکساری ہوتا ہے، جبکہ عارفوں میں پائی جانے والی سب سے بہتر خصلت پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اور نافع عقل کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے فائدہ مند عقل وہ ہوتی ہے جو تمہیں بتاتی ہے کہ اللہ کے تم پر انعامات کون سے ہیں اور اللہ کا شکر کرنے میں تمہاری مدد کرتی ہے اور خواہش نفسانی کے خلاف چلتی ہے۔ حاتم بن اسم۔ یقین اللہ کا وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اسے آخرت کے معاملات دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کی طاقت سے وہ پردے چاک ہو جاتے ہیں جو اس بندے اور آخرت کے درمیان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو ایسے جانتا ہے جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دل اور زبان۔ جب تم اپنے دل کی درستگی کرنا چاہتے ہو تو اپنے زبان کی نگرانی کیا کرو۔ احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ دو قسم کا عدل کی دو اقسام ہیں، ایک عدل ظاہر اور ایک عدل باطن۔ عدل ظاہر یہ تمہارے اور لوگوں کے درمیان ہے، عدل باطن یہ تمہارے اور اللہ تمہارے رب کے درمیان ہے۔ یاد رکھو، درست راہ پر چلنا ہی عدل اور اس پر فضیلت ہے۔ محبت اور الفت کا اندازہ۔ کسی شخص میں محبت اور الفت کا اندازہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سے اختلاف نہ کرے اور بھلائی کرتا چلا جائے گا۔ توکل علی اللہ۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتوں جتنی بھی کرے لیکن اس پر توکل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت اویس کرنی۔ بہترین انداز دعا۔ لوگوں کے لیے غیبانہ دعا کرنا ان کی ملاقات سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کبھی نمائش اور کبھی ریا پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اشجار کی سیرابی۔ شجرت معرفت فکر کے پانی سے سیراب کرو۔ سبحان اللہ۔ اور شجر غفلت دنائی کے پانی سے، اور شجر توبہ ندامت کے پانی سے، شجر محبت موافقت کے پانی سے۔ مقام و احترام معلم۔ انسان اپنے معلم سے وہ کچھ لے لیتا ہے جو والدین سے نہیں لیتا، اس لیے کہ ماں باپ اس کی فانی زندگی کا سبب ہوتے ہیں، جبکہ معلم اس کی باقی رہنے والی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ حقیقی جو زاہد ہے وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے کام کے ذریعے زہد برقرار رکھتا ہے، جبکہ زہد دکھانے والا وہ ہوتا ہے جو زبان کے ذریعے اپنا زہد ظاہر کرتا ہے۔ مہمان کی محبت۔ میرے ہاں مہمان سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی روزی اور ذمہ داری تو اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن مجھے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ صبر اور رضا۔ صبر اور رضا کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ جب تم کوئی کام کرو تو پہلے صبر کرنا ہوگا، جب آخر میں رضا حاصل ہوتی ہے۔ شفیق بن ابراہیم۔ محبت الہی۔ جو شخص مخلوق سے محبت رکھے اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کا گزر نہیں ہو سکتا، گویا وہ اللہ کی محبت کو سمجھتا ہی نہیں۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ خشوع کی حقیقت۔ خشوع ایسی بے خبری کو کہتے ہیں کہ اگر اس پر نیزہ بھی مارا جائے تو اثر محسوس نہ ہو۔ اویس کرنی۔ حقیقی جو راحت ہے، حقیقی راحت دراصل اپنی ضروریات کو کم کرو گے تو حقیقی راحت پاؤ گے۔ دولت علم قرآن۔ جس کے پاس قرآن کے علم کی دولت ہے انہیں مخلوق اور خلیفوں سے کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے، مخلوق کو چاہیے کہ اپنی غرض ان سے پوری کرے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں۔ محبت کا تعلق۔ جس محبت کا تعلق کسی چیز سے ہوتا ہے تو اس چیز کی فنائیت سے محبت بھی فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کرو جسے فنا نہیں بقا ہی بقا ہے۔ حق کی آزمائش۔
مومن کا حق پر قائم ہونا اس کے لیے کوئی دوست نہیں چھوڑتا۔ خوبصورتی کا سبب سچائی اور حلال شے کی اطلاع سے بڑھ کر کوئی ایسی شے نہیں جس سے لوگوں میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ یہ پیارے بزرگوں کی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی میٹھی زبان سے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ تعالی عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔